ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رائی کے دانے کے برابر اپنے ایمان کو بچا کر آئے گا اسے جنت ملنے والی ہے. تو یہ رائی کے دانے والا جو ایمان ہے اس کی تھوڑی وضاحت چاہتے ہیں. بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ شخص بھی جائیں گا جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو. قیامت سے قرب قیامت کی نشانیوں میں بھی ایسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت سے پہلے صرف ان کو اتنا پتہ ہوگا لا الہ الا اللہ. صحابہ نے کہا کیا ان کو محمد رسول اللہ نہیں پتہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کو محمد رسول اللہ یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. تو کہا پھر لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ تو کہا یہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. توحید بڑی اہم بات ہے. تو بھائی کا سوال ہے وہ رائی برابر دانے کی حدیث سے جو آ رہی ہے کہ اتنا ایمان ہوگا، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل تھا، اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، لیکن اعمال نہیں کرنے کی وجہ سے وہ رائی کے دانے کے برابر مثال دی جا رہی ہے. اعمال نہیں تھے، توحید پرست تھا، شرک کبھی نہیں کیا، کفر اور شرک پر نہیں مرا، لیکن گناہ گار تھا، جس کی وجہ سے ایمان کو مثال دی جا رہی رائی کے برابر ہے، لیکن مکمل ایمان پر تھا. اعمال غائب تھے، نیک صالح اعمال، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گا اور جلیں گا. جلنے کے بعد آخر میں ایسے لوگوں کو جو توحید پر تھے وقتاً فوقتاً، جو اس مثال کے طور پہ ایک آدمی صرف توحید پر اور کوئی عمل نہیں کیا اور ساری زندگی گناہ کیا، توبہ بھی نہیں کیا، جلیں گا، جلنے کے بعد اسے نکالا جائے گا. سمجھ رہا بات کو؟ نکالا جائے گا. تو جو حدیث میں رائی کے دانے کے برابر تذکرہ ہے، محدثین اس کی شرح کرتے ہیں، اس کا معنی ہے اس کا ایمان مکمل ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، کفر نہیں کیا ہوگا، اور شرک اور کفر موت بھی نہیں آئیں گے، لیکن بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے جس کے سزا بھگتیں گا، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گا. اور صحیح مسلم کی بہت ساری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جب جہنم سے لوگ نکلیں گے جنت میں جائیں گے تو لوگ انہیں جہنمی جہنمی کہہ کر پکاریں گے. وہ اس لیے پکاریں گے کہ ان کو یاد دلائیں گے اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے فضل کر دیا، جہنم سے آ گئے، جہنم سے آ گئے، جہنم سے آ گئے، اس لیے کہیں گے جہنمی. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، بس نکل کر ہی آئیں گے، تانے کے طور پر نہیں. اور ایک ندی ہوں گی، جب وہ آئیں گے تو جہنم میں جل کر آئیں گے نا تو کالے ہو جائیں گے. وہ ندی میں جائیں گے، ندی میں جانے سے ان کا کالا پن نکلیں گا اور پھر جنت میں داخل ہوں گے. لیکن یاد رکھیے جنت میں جو پہلے گئے ان کی فضیلت الگ ہوں گی بعد والوں کی. تو جہنم جو ہو کر آئے ان کے اوپر ایک نشان کالا باقی رہیں گا جس سے لوگ ہمیشہ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ جہنم سے ہو کر آئے ہوئے، ڈائریکٹ آئے ہوئے نہیں جنت میں. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان پر مکمل تھا، اعمال صالح کی کمی سے اور گناہوں کی وجہ سے اسے رائی کے دانے کے برابر کہا گیا. اس سے توحید کی اہمیت پتہ چلتی ہے. ہم سب کوشش کریں کہ کبھی اپنے عقیدے میں شرک اور کفر نہ ہم شامل نہ ہونے دیں اور عقیدے توحید پر رہیں. انشاءاللہ عزیز پھر ہمارے ٹوٹے پھوٹے بھی اعمال امیدیں قبول ہوں گے. اور توحید نہیں رہی تو پہاڑوں برابر اعمال کیجئے، وہ قابل قبول اللہ کے پاس نہیں. شکریہ.